السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا نجم اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آج خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں 44 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 25 نشستوں پر فتح کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 11 اور نون لیگ نے صرف 6 نشستیں حاصل کی۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کو بھی ایک نشست مل گئی ہے۔ مسلم کانفرنس سے سردار عتیق اپنی نشست جیتنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم LA-16 کے 4 پولنگ اسٹیشنز میں دھاندلی کی شکایت کی وجہ سے نتیجہ روک دیا گیا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں آزاد کشمیر میں 44 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی نے 25 نشستوں پر فتح کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی نے 11 اور نون لیگ نے صرف 6 نشستیں حاصل کیں۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کو بھی ایک نشست مل گئی۔ مسلم کانفرنس سے سردار عتیق اپنی نشست جیتنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم LA-16 کے 4 پولنگ اسٹیشنز میں دھاندلی کی شکایت کی وجہ سے نتیجہ روک دیا گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے 44 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی نے 25 نشستوں پر فتح کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی نے 11 اور نون لیگ صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی۔ اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر سردار عبدالرشید سلہریہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات مجموعی طور پر پرامن رہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ چند مقامات سے شکایات موصول ہوئیں، ان پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جہاں جہاں خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہاں بعض جگہوں پر FIR درج کی گئی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر ملازمین معطل کیے گئے ہیں۔ انتخابات صاف شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کی معاونت حاصل کر رہی۔ چند واقعات ہوئے کشمیر میں، پاکستان میں 2 دفعہ جگہ جھگڑے وغیرہ ہوئے، لیکن گزشتہ میں سکون ہوا۔ حالیہ انتخابات کے دوران چند طرح شکایات موصول ہوئی ہیں۔ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں قانون اپنی حرکت میں جہاں جہاں خلاف ورزی کی ہوئی ہے ہم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے، ان پر کارروائی بھی ہوئی ہے، بعض جگہ FIR بھی درج کرائی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات کے دوران انجام بنانے کے لیے بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رہنمائی میں حاصل رہی ہے۔ پاکستان کی 12 حلقوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی آفیسر کام کرتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ تو اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، وہ کمیشن نے جس پہ پاکستان فوج کے دستے بھی تعینات کیے گئے۔ تو الیکشن کمیشن ان تمام اداروں کا شکر گزار ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی۔ انتخابی نتائج تسلیم کیے نہ کریں گے، مریم نواز نے آزاد کشمیر الیکشن کے ریزلٹس ماننے سے انکار کر دیا۔ نائب صدر نون لیگ نے ٹویٹ میں کہا 2018 کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے، نہ اس جعلی حکومت کو ماننا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون نے دھاندلی زدہ الیکشن میں بھی بہترین مقابلہ کیا اور شیم پیج کو ٹف ٹائم دیا۔ کسی بھی منصفانہ الیکشن میں یہ نون لیگ کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کشمیر میں عوامی طاقت کے طور پر ابھری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں بے شرم دھاندلی پر کیا لاہ عمل ہوگا، اس سے متعلق نون لیگ جلد فیصلہ کرے گی۔ تحریک انصاف نے انتخابات میں دھاندلی اور تشدد کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کرتا رہا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بن کر ابھری ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا ٹویٹ بولے 3 سے 11 نشستوں تک پہنچنا بڑی کامیابی ہے۔ بہترین انتخابی کارکردگی پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہونا مثبت پیش رفت ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں عمران خان کی کامیابی سے بھارت بہت خائف ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت بننے سے انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ شیخ رشید بولے پنڈی شہر نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ راولپنڈی سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں اللہ پاک نے ایک رکشہ ڈرائیور کو جیت عطا کی ہے۔ فردوس عاشق آوان بولیں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے خلاف نون لیگ کے بیانیے کو کشمیری عوام نے دفن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اوور آل جو ہے وہ پرامن رہا ہے۔ 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو انتخاب ہے اس کے نتیجے میں کشمیر کے اندر بھی عمران خان کی حکومت بنے گی، ایک نیا کشمیر بنے گا۔
گروپ ہار گیا ہے، عمران خان جیت گیا ہے، بلہ جیت گیا پنڈی میں. تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے اور سندھ میں بھی تیاری رکھے تحریک انصاف، ایک دن سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. پاپا کی دختر نے کشمیر کے ان حسین پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی اس نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جو بیانیہ ترتیب دیا، میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ بیانیہ جو ہے ان برف پوش پہاڑوں میں آج غیرت مند، جرت مند، محب وطن وہ تمام جو کشمیری تھے انہوں نے دفن کر دیا. پی ٹی آئی کے رہنما اور باغ کے حلقے LA-15 سے کامیاب امیدوار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ آزاد کشمیر دے گی جو ان کے خوابوں کی تعبیر ہو. ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ روزگار اور تعلیم و ترقی کے حوالے سے ایسا باب شروع ہوگا کہ جس کا آج تک سب نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے اپنے حلقوں کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے ہماری فیملی پر اعتماد کیا، اس پر مشکور ہوں. اس وقت ایک جو پولیس اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے اس سے لے کے SP DC کمشنر DIG یہ سارے کے سارے فاروق ادر کے لوگ ہیں، اس کے لائلسٹ بھی ہیں اور یہ شاید کسی غلط فہمی کا بھی شکار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی انٹرفیئرنس اور الیکشن کمیشن کی کمپلیٹ باڈی فاروق ادر کی ہے، جہاں پہ اس چیز کو ڈسکریج کریں اور لوگوں کو پورا من الیکشن کے اندر حصہ لینے دیں تاکہ لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور وہ ڈیسیژن کریں. اور یہ چونکہ 5 سال کے بعد جو ڈیلیور نہیں کرے گا لوگوں کے پاس اگین ایک چانس ہوتا ہے. لیکن مایوسی کی حد تک آپ پورے سسٹم کو اگر آپ اس کو سٹیک پہ لے لیتے تو میرا خیال ہے یہ ہماری بدقسمتی. وزیر اعظم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں سے پوچھو، اور پاکستان کا شروع دن سے یہ موقف ہے اور وزیر اعظم کو اور ہماری گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ کشمیری یہ خود کہہ رہے ہیں اس 8 لاکھ فوج کی بربریت کو برداشت کر کے جی ہم پاکستانی ہیں اور وہاں پہ شہید ہونے والے ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ اور بھائی پاکستانی پرچم کے اندر دفن ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اوپر. ہندوستان کو ڈر ہے کہ جب بھی ان کو ریفرینڈم کا موقع ملا تو وہ پاکستان کا ہی فیصلہ کریں گے، اس لیے وہ ان کو چوائس نہیں دے. آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے دوران مختلف پولنگ اسٹیشنز کے دوران سیاسی کارکن آمنے سامنے آتے رہے اور اس حوالے سے الیکشن کی بات کریں گے. ایک بار پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے 25 نشستوں پر، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اخوان زادہ چٹان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ شوکت بسرا پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں رخ کروں گی شوکت بسرا صاحب کی جانب. شوکت بسرا صاحب، جو کہا جا رہا تھا بالآخر وہی ہو گیا، کیا کہیں گے آپ جیت پر؟ شوکت بسرا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کریں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما اخوان زادہ چٹان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اخوان زادہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بار پھر بلاول بھٹو نے تو کہا ہے کہ یہ ہماری جیت ہی ہے کہ ہم 3 نشستوں سے 11 نشستوں پر کامیاب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اگر آزادانہ، صاف اور شفاف الیکشن ہوتا اور اگر الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہوتا، مجھے پکا یقین تھا کہ ہم 2/3 میجارٹی سے وہاں سے الیکشن جیتتے. کیونکہ کشمیر میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کے سائڈ پہ دیکھ لیں، جن لوگوں نے کشمیر دیکھا ہے، جو کشمیر آتے جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے، چاہے وہ کالج کا ہے، اسکول کا ہے، یونیورسٹی ہے، سڑکیں ہے، سازی ہے، جتنا بھی کام ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، یا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا ہے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا ہے، یا مرد حور آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ہوا ہے. اس طرح اگر آپ مقبوضہ کشمیر پہ جو موقف ہے، اس میں اگر آپ پیپلز پارٹی کا موقف دیکھ لیں اور اس کے لیے جو کام ہوا ہے وہ بھی سارا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت انتہائی سیولائز لوگ ہیں، کشمیری تعلیم یافتہ لوگ ہیں. کشمیر کے لوگ زیادہ تر ان کے خاندان ملک سے باہر لندن امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ایسا کشمیری نہیں ہے جو باہر کی دنیا کا وزٹ کر کے نہیں آتے.
تو وہ انتہائی سیولائز لوگ ہیں. مجھے کشمیر کا الیکشن دیکھ کے بہت افسوس. میں نے 2011 کا بھی جو الیکشن تھا کشمیر کا, اس میں بھی میں نے پریکٹیکل ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے وہاں پہ کام کیا تھا. 2016 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں نے کام کیا تھا. لیکن اس بار وفاقی وزراء وہ گنداپور وغیرہ نے جو لوگوں کو اس طریقے سے اکسایا, وہ الیکشن پہ جس طریقے سے انہوں نے خواتین کسی کو نہیں بخشا, تو جو حالات سامنے آ گئی وہ توقعات سے باہر ہے. اگر آپ اور پاکستان کے الیکشن کے بارے میں دیکھیں تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں, لیکن کشمیر کے الیکشن میں یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھے تھے کیونکہ وہ انتہائی پڑھ لکھے سیولائز لوگ ہیں. پہلے کبھی اس طرح کی جھگڑے نہیں ہوئی ہے, پہلے کبھی فائر نہیں ہوا ہے. ہم جاتے تھے, ہم مخالف کے کیمپوں میں جاتے تھے, وہاں پہ اپنے کیمپ سے ہمیں زیادہ عزت دیتے تھے. جہاں پہ کیمپ لگے ہوتے تھے ایک پارٹی کے لوگ دوسرے کے کیمپ میں جاتے تھے, وہاں پہ بیٹھتے تھے, گپے مارتے تھے, چائے پیتے تھے, شربت پیتے تھے. لیکن اس بار جو الیکشن ہوا اس پہ ہمیں بہت افسوس ہوا. الیکشن تو پی ٹی آئی نے جیت لیا, لیکن وہ جو موقف تھا کشمیر کا, کیونکہ کشمیر کا الیکشن اتنا سیدھا سادہ سا الیکشن نہیں ہے. کشمیر کا الیکشن پہ ساری دنیا کے نظر ہوتے ہیں, اس پہ انڈیا کا نظر ہوتا ہے, ساری دنیا دیکھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر پہ ہمارا ایک موقف ہے کہ ان کی آزادی کو چھینا گیا ہے, ان کے ساتھ دانتے ہوتے ہیں. تو آج کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا, یعنی الیکشن کمیشن کے جس طریقے سے وزیر اعظم نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا کہ وہاں کے الیکشن کمیشن نے گنداپور کو نکال دیا کہ آپ ٹھیک ہے. اخونزادہ صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا, اس کا جواب شوکت بسرا سے جان لیتے ہیں. شوکت صاحب فرمائیے گا کہ اس سے پہلے جب الیکشن کیمپین جاری تھی تب سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے دھاندلی کا شور مچایا جاتا رہا, اور اب جب الیکشنز کے ریزلٹ سامنے آ گئے ہیں تو ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو شوکت بسرا سے ہمارا رابطہ ایک بار پھر منقطع ہوا ہے, کوشش کریں گے ان سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکیں. اخونزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نشستیں اب بڑی ہیں, تو ہم بھلے ہار گئے ہیں لیکن ایک طرح سے ہماری جیت ہوئی ہے, لیکن آپ دھاندلی کی بھی بات کر رہے ہیں. تو کیا اس سلسلے میں, کیونکہ نون لیگ بھی ایسی ہی بات کر رہی ہے, تو آپ لوگ مل کر کوئی ایسا لاہ عمل طے کریں گے, اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا, اور علامت تو ضرور چاہیے کہ ہم بنائیں, لیکن ہم نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. کیا وفاقی منسٹر کے جو پیسے تقسیم کر رہے تھے وہ ساری دنیا نے نہیں دیکھا, کہ میڈیا نے نہیں پکڑا. وہ جس طرح کے لوگوں کو دمکا رہا تھا, جس طرح کے لوگوں کو فائرنگ کر رہا تھا. کیا ٹھیک ہے اخونزادہ صاحب, شوکت بسرا صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بسرا صاحب کہیے گا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, جیسا کہ اخونزادہ بھی فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے, پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل اس کی خلاف ورزی کی گئی, خصوصی طور پر اگر علی امین گنڈاپور کی بات کی جائے, جب الیکشن کمیشن نے منع کر دیا تھا تو پھر انہوں نے کیوں اس طرح سے جلسوں میں شرکت کی؟ پہلی بات تو میں پورے پاکستان کو, کشمیری بھائیوں بہن بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ بہت بڑا ایک میسج ہے پوری دنیا کے لیے, خاص طور پہ جو ہمارا بدترین دشمن ہے مودی جس کو بلکہ مودی کہتا ہوں, کہ الحمدللہ کشمیری عوام گھروں سے نکلے, انہوں نے پاکستان پر اعتماد کیا, اور تمام جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہاں پر الیکشن منعقد ہوا. اور دوسری بات, اس الیکشن کے نتیجے میں جو بات پہلے اسٹیبلش کی ہے, پاکستان کی اگر کوئی واحد وفاقی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور لوگ آپ گلگت جائیں الیکشن لڑے, وہاں پر پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگوں نے عمران خان پر تحریک انصاف پر اعتماد کیا. آج کشمیر میں آپ دیکھیے لوگوں نے اعتماد کیا اور واضح میجورٹی کے ساتھ انہوں نے ووٹ ڈالے. اور دوسری بات, میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے, دونوں پارٹیاں ہیں, آپ اندازہ کریں جن 11 حلقوں میں یہ جیتے ہیں وہاں بالکل دھاندلی نہیں ہوئی ہے, اور جن حلقوں میں یہ ہار گئے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, بلکہ وہاں پہ دھند آ گئی تھی جہاں پہ یہ ہار گئے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے
इनको इस बीमारी से निकाल। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के निज़ाम को गाली दी है, पाकिस्तान के इदारों को गाली दी है, सिर्फ इसलिए कि जब तक ये जीतेंगे नहीं और वो आपके धांधली के साथ जीते, अनफेयर मीन्स के साथ जीते, उस वक्त पाकिस्तान भी अच्छा होगा, इदारे भी अच्छे होंगे। और सबसे बढ़कर जब ये वजीर आज़म बन जाए, वजीर आला बन जाए, तो फिर बिल्कुल धांधली नहीं है। बिल्कुल 2018 के इलेक्शन की तरह चटान साहब मेरे भाई हैं, सिंध में चूंकि इनकी हुकूमत बन गई थी, सिंध में बिल्कुल धांधली नहीं हुई थी। जहां जहां ये हार गए या नून लीग हार गई, तो आप अंदाजा करें, नून लीग कह रही है और फिर पीटीआई, नून लीग 3 सीटों पे आ गई है जो हुकूमत बनाई थी उन्होंने, वो कह रहे हैं धांधली, पीपल्स पार्टी कह रही है धांधली। इसलिए इनको सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कारकर्दगी से साबित करें कि लोग आप इस्तेमाल करते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन उन पे कार्रवाई कर रहा है और करेगा। जहाँ भी ये काम तो इदारों का नहीं होता है, बाकी जहाँ तक हमारे किसी प्रतिनिधि ने भी खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अखुंज़ादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।